نے آپ دوستوں کی جو مسجد کے ضمن میں خدمت کرنے کے کارنامے ہیں اور جو اثار ہیں اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس اثار کو قبول اور منظور فرمائے، اور جو احباب بھی مسجد کی خدمت میں اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہیں، اللہ ان کے رزق میں دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چند منٹوں کے لیے گلہائے عقیدت پیش خدمت ہیں۔ تمام دوستوں سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ جو پیچھے والے ساتھی ہیں یا آگے والے ساتھی ہیں، یہ سبحان اللہ کا جو ذکر ہے نا، سبحان اللہ کا جو ورد ہے، اس کو جاری ساری رکھنا ہے۔ جب بھی نعت ہو یا سرکار کی بارگاہ میں نثر کی صورت میں کوئی گلہائے عقیدت پیش کر رہا ہو تو ساتھیوں کو چاہیے کہ اس کی حوصلہ افزائی کے لیے بلند آواز سے کہیں، ذرا بلند آواز سے کہیں، پھر کہیں ہے تو کون آگے نا اللہ اچھا جناب، میں انہوں آخنا پیا بھی تسی بابے ہو گئے ہو۔ مینوں کل پہ نظر آمدہ ہے آج تین 28-29 سال پہلا اسی والتم سٹو نعت پہ پڑھ دیا تے اے بالکل ہے تم تراک دے نال سرکار دی بارگاہ چ بڑی جوانی دے نال گلہائے عقیدت جڑا پیش کیتا جا رہا ہے وہ جو وجد پیش فرما رہے ہیں۔ تو آج بڑی مدت کے بعد ان سے ملاقات ہوئی ہے تو میں نے کہا یار تو تے بابا ہو گئے ہیں، میں تو تھی آلہ کھڑا۔ یہ فرمائش کر رہے ہیں خواجہ خواجگان غریر معاذ خواجہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولی رحمت اللہ علیہ کے کلام کی، وہ کلام پیش خدمت ہے۔ آج سکھ متران دیو دے پتہ لگن بیٹھے ہو آج سکھ متران دیو دے کیوں دلڑی اداس گنے شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جڑیاں مکھ چاند بدر شاشا چمک دلاٹ نورانی یہ کالی زلف دے اک مستانی یہ مخمور اکھین مد بھریا کالے زلفت اکھ مستانی یہ مخمور اکھین مد بھریا اس صورت نو کہیے اس صورت نو میں
جام نام کے جانے جہان کا جام نام کے جانے جہان کا سچ آقا دے رب دی شان کا او جس شان تو شان سب بڑھیا. اب میں آخری شعر پڑھنے والا ہوں اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس میں داد دیں گے اور میں بھی داد دوں گا. میں کبھی کبھی آدمی خود کو بھی تو داد دیتا ہے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں جس کو جتنی بھی توفیق ہوگی اس کے مطابق وہ داد دے. یہ نہیں کہتا کہ یہ کر دے وہ کر دے، لیکن کوئی بھی خالی نہیں رہنا چاہیے. یہ مسجد کا فنڈ ہے. یہ کس کا فنڈ ہے؟ زور سے کہہ دیں. یہ مسجد کی کلیکشن ہو رہی ہے. اس لیے اب میں شعر پڑھنے والا ہوں، خود بھی داد دوں گا اور آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ بھی داد دیں گے. کیا خیال ہے؟ میں کیا کہہ جناب کے کر سو زور سے کہہ دیں اور منو نہ داد دیو مسجد میں داد دیو. سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ ما آسانا کا ما اکمل کا ما آسانا. اٹھے نا اٹھے مسجد کے لیے ما آسانا کا ما اکمل کا ما آسانا کا. دیکھیں امام عاصم صاحب تشریف لائے ہیں، یہ مسجد کی خدمت فرما رہے ہیں. یہ میں نے نہیں لے جانا، یہ سارے کا سارا فنڈ مسجد میں جائے گا. آپ کھڑا جو ہو گئے ہیں اب مہربانی فرمائے اٹھیں. جس کو 1 پاؤنڈ بھی توفیق ہے اللہ کی توفیق سے مسجد کے لیے قریب آ جائیں، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ میرے ساتھ ہاتھ ملا کر چلے جائیں. جس کے پاس نہیں ہے نا وہ مہربانی فرما کر میرے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملائیں اور واپس تشریف لے جائیں، ان کی حاضری ہو جائے گی. سبحان اللہ. دیکھو ساڑھے حاجی یونس صاحب تصویریں بناندے آ گئے. تے تساں تے ماشاءاللہ لیڈز دے میرے غیور مسلمان ہوئے نال ایڈی سونی مسجد بنی، میں تک کے طبیعت خوش ہو جاندی ہے. تے اے بھی مسجد ہن بندی چاہیے تے بن گئی ہے انشاءاللہ. اٹھے کوئی بات نہیں، 1 پاؤنڈ ہی دیتے جائیں، نہیں تو کم از کم میرے ساتھ ہاتھ ہی ملا جائیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد. کوئی بات نہیں ہے، 1 پاؤنڈ 2 پاؤنڈ 5 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ یہ کوئی اتنی بڑی بات تو ہے نہیں ہے. یہ ابھی چپس شاپ میں جائیں تو یہ تو کام بچے بھی کر دیتے ہیں 1 منٹ میں. اس لیے کسی دوست کو بھی خالی نہیں رہنا چاہیے، اور نہ ہی آپ کو شرمندہ کرنے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ احسار ہے. قومیں اپنے احسار سے پہچانی جاتی ہیں. یہ احسار ہے، مسجد کے لیے بلا رہا ہوں، اپنی ذات کے لیے کوئی نہیں بلا رہا. ثواب کی دعوت دے رہا ہوں. یہ مسجد میں حصہ لینا، اس کی خدمت کرنا، یہ ثواب کا کام ہے. دیکھو جڑے آئے نا ماشاءاللہ، کوئی اتنی بڑی بات نہیں. نکے بچڑے آ رہے ہیں، میری بھیناں بھی ادھر نے، یہ نکے بچیاں بھیجن نا تے بڑے خود بخود پھر اٹھنے شروع ہو جان گے. سبحان اللہ ما
गुस्ताख अखी किथे जाड़िया सुबहान अल्लाह मा अजा गुस्ताख अखी किथे जाड़िया। और साहब दादा नसीर साहब जो हजरत ख्वाजा पीर मेहर शाह साहब गोली रहमतुल्लाह अलैह के पड़पोते हैं, वो अपने नजराना अकीदत पेश करते हैं। वो इसी मुकाम पर लिखते हैं कि कहने को तो नाते, कहने को तो नाते सब नसीर आफाकी है किथे मेहरी अली किथे तेरी सना। क्या खूब कहा कि ये सुबहान अल्लाह किथे मेहरे अली किथे तेरी सना। क्या खूब कहा सुबहान अल्लाह। और कराची के एक अजीम नाथ खान फसीउद्दीन सोहरवर्दी के वालिद मोहतरम जनाब अल्लामा रियाज सोहरवर्दी साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो भी अपना नजराना अकीदत पेश करते हैं। वो लिखते हैं कि किथे मेहरी अली, कह दे सुभान अल्लाह, किथे मेहरी अली किथे मैं मखदूम मेरे मैं मखदूम मेरे फैज रियाज अली दाए तेरे उत्ते रंगता जो चढ़िया। यार जिंदाबाद। अब हजरत मियां मोहम्मद साहब आरफे खड़ी रहमतुल्लाह अलैह के कलाम से पहले एक रुबाई हजरत पीर बरकशाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की पेश खिदमत है। और एक अंदाज तो पठवारियों का है, मीरपुरियों का है, और दूसरा गुजरातियों का है। बन के हजरत पीर बरकशाह साहब रहमतुल्लाह अलैह कादरी नौशाई आप फरमाते हैं कि मुस्तफा कौन है, कह दे सुभान अल्लाह। मुस्तफा कौन है ते खुदा कौन है, समझण वास्ते खास शऊर चाहिए। अल्लाह ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫੰਡ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਰਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪੌਂਡ ਹੀ ਪਾ ਜਾਓ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਹੀ ਮਿਲਾ ਜਾਓ। ਐ ਮੁਸਤਫਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ शऊर चाहिए। रब कौन है मुस्तफा दसे, मुस्तफा नहीं रब्बे गफूर चाहिए। अल्लाह मकान अंदर है मकीन केड़ा, ओ वेखण वास्ते
مشکل پر ہے شرط وسیلہ حضور چاہیے. حضرت زندہ باد. حضرت پیر صاحب ایک دوسرے مقام پر ایک اور دوسری ربائی پیش خدمت ہے جو ہمارے عزیز محترم جناب محمد ارشد کٹانہ صاحب، ان کے لیے ان پر ایک وزن پڑا ہے. جو رابر ہوتا ہے نا، آگے جو ہوتا ہے وزن سارا اس پر پڑتا ہے یا امام پر پڑتا ہے. تو ماشاءاللہ دونوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا ہے. اور یاد رکھیں کہ بادشاہوں کے محل جو ہوتے ہیں نا، اگر وہ نامکمل رہے نا تو نامکمل رہتے ہیں. مسجد جہاں بھی نامکمل رہی ہے نا تو کوئی آیا ہے اس نے جا کر اس کو مکمل کر دیا ہے. الحمدللہ مسجد کبھی بھی نامکمل نہیں رہتی. حضرت پیر برکشاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی ربائی پیش خدمت ہے. مہربانی جناب، شکریہ. اے آسانی نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عشاقان مصطفیٰ. مینوں تے اپنا پتہ ہے جلے میں اپنے واسطے کٹھا کراں منٹوں منٹ چ کر لینا. اس وقت مینوں ایک کوئی نہیں وقت ہے. اے اج اللہ دے گھر دا ہے تے میں سمجھنا کہ دوست اگر ایک پاؤنڈ بھی ہے اتنی ماشاءاللہ خدا دی مخلوق تشریف لے آئی ہے. اور مینوں توقع نہیں سی بھی مسجد دے فنڈ دا آکھی ہے نا تے پرا جاندے. پر بڑے دلیر ثابت ہوئے ماشاءاللہ، بڑے دلیر ثابت ہوئے نے کہ مسجد دے فنڈ واسطے آ گئے. ورنہ فنڈ دا نال لبیے بھائی عبدالغفور رتیال صاحب تے کوئی نہیں جے ہم دے. پر الحمدللہ ماشاءاللہ کہہ دے سبحان اللہ. ماشاءاللہ تو انہوں اللہ تعالیٰ نظر بد تو بچائے انشاءاللہ. ماشاءاللہ کیوں نہیں. محمد ارشد کٹانہ صاحب کہ ماں ٹر دیا تینوں مت دیتی، ماں ٹر دیا تینوں مت دیتی، میری گل داتی ہے خیال رکھی. ماں ٹر دیا تینوں مت دیتی جی، مت دیتی ہے مت دیتی. ماں ٹر دیا تینوں مت دیتی، میری گل داتی ہے خیال رکھی. سارے جگ دے لالا نبے تیری پر صلح دو خصم دے نال رکھی. اور جس ٹوٹورے سائیں تینو تیرا، جس ٹوٹورے سائیں تینو تیرا، اسے ٹور تے اپنی چال رکھی. جس جگہ تے سائیں تیرا قدم رکھے پیرا ہیر تو سر دے بال رکھی. حضرت میاں محمد صاحب عارف کھلی رحمت اللہ علیہ، برادر مکرم جناب محترم محمد ارشد کٹانہ صاحب، مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں یہ اور ان کے رفقا، دوست، احباب، اہل لیڈز، بالخصوص آرملے مسجد کے اڑوس پڑوس میں رہنے والے دوست، ان کے لیے ایک بات ہے. اللہ کے نام پر دینا اور لینا بڑا مشکل کام ہے. دینا بھی مشکل ہے اور لینا بھی. پیر برکشاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور میں ایک مقام پر گئے تو پیر صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے وہاں پر ایک خدا کے لیے کہا کہ یہ کام کرو، تو انہوں نے بڑا مناسب سا کیا. اور جب پیر کی باری آئی نا تو ٹھیک ٹھاک خدمت کی. تو پیر برکشاہ صاحب نے لکھا کہ پیراں دینا تاڑیاں، پیراں دینا تاڑیاں، تے نام خدا دے لپ. اللہ دے نام تے منگیا تے لپ. پیراں دینا تاڑیاں، تے نام خدا دے لپ. تو اکھی جا کے ویکھ لے، نہیں برق مرے دا گپ. کہتے ہیں جا کر خود دیکھ لے.
تو الحمدللہ ماشاءاللہ اہل لیڈز نے بہت اچھا مظاہرہ کیا ہے. مجھے پتہ ہے کہ دوستوں نے قرض حسنہ بھی دیا ہے, اور بھی دوست اگر قرض حسنہ دیں نا اندرون خانہ, تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ مسجد جلد از جلد تعمیر ہو جائے گی. قرض حسنہ بڑی ایک بات ہے, بعد میں یہ لوٹا دیا جاتا ہے, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی. لوگوں نے اپنے گھروں میں رکھا ہوا ہے, بینکوں میں رکھا ہوا ہے, وہاں جو پڑا ہوا ہے اگر مسجد پر لگ جائے گا ثواب بھی ہو جائے گا اور واپس بھی آ جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ دوستوں کو ذہنی طور پر قرض حسانہ کے لیے تیار ہونا چاہیے. اب میاں محمد صاحب عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ, آپ لکھتے ہیں کہ یہ جو نیکی ہے نا یہ اس طرح ہے. نیکی ایک کانٹوں کی مانند ہے, یعنی کانٹوں سے گزرنا ہے اور پھول کو حاصل کرنا ہے. یعنی پھول ایک نیکی ہے, اور نیکی کو جب حاصل کرنا ہے تو کانٹوں سے گزرنا ہے. میاں صاحب کہتے ہیں کہ اگر تم کانٹوں سے گزر جاؤ گے تو پھر تمہیں کیا ملے گا. لکھتے ہیں کنڈے سخت گلاباں والے, چوئی صاحب, کنڈے سخت گلاباں والے دور ویک نہ ڈریے, چوباں چلیے رات چوائے چول پھلی دد پریے, اور دکھ صدا سکھ گاہے پکاہے, اور دکھا تو سکھ بارے, دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے, اور جیوے پیارا راضی ہووے, اور مرضی ویکھ سجن دی, جے تو مرضی اپنی لوڑے اے گل مول نہیں بن دی. سامعین با تمکین, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے بڑی حوصلہ افزائی فرمائی ہے, اور مزید حوصلہ افزائی فرمائیں گے. اسی پر اکتفا نہیں ہے, یہ تو میں نے نعت پڑھی ہے, تو ہر نعت خان کا یہ حق ہے پھر اسی طرح انشاءاللہ. آپ کا معاملہ جو ہے, آپ مبارکباد کے حقدار ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ جو مسجد تعمیر ہو رہی ہے اس میں مجھے بھی خدمت کرنے کا موقع ملا ہے, میں نے بھی اس مسجد میں خدمت کی ہے. اللہ تعالیٰ اس میں آؤ اعلان میرے ہوندیا کرو نا, تاکہ میں بھی داد دیا نا. دیو بسم اللہ کرو. ابھی جیلوی صاحب نے جس محبت سے, جس شوق سے, جس جذبے سے غوثیہ مسجد کے ساتھ تعاون کیا اور آپ سب کو بھی اس میں شامل کیا, میں بڑا مشکور ہوں, بڑا ممنون ہوں. آپ کی محبتیں ہمارے ساتھ ہیں. اور یہ چودھری محمد ارشد بلیک برن صاحب پیارے بندے جنہوں نے 500 پاؤنڈ پیش کیا, ابھی میرے پاس آ کے فرمانے لگے کہ یار 1000 پاؤنڈ اور پیش کرتا ہوں. کہہ دے سبحان اللہ. اب بلیک برن کہاں, لیڈز کہاں, لیکن یہی تو نسبتیں ہیں نا, مدینہ کہاں اور لیڈز کہاں. یہی نسبتیں ہیں, یہی اسلام کی, یہی دین کی, کہ جب کہیں مسجد ہوتی ہے, کوئی مسئلہ ہو رہا ہے, ہم کا وہ اللہ کے فضل و کرم سے سانجھا ہوتا ہے. تو جو صاحب ہم آپ کے مشکور ہیں, ممنون ہیں, بہت شکریہ. اللہ ضرور قبول فرمائیں گے. آپ نے یہاں آ کر اتنا بڑا قربانی دی, آپ نے دن دیا, اتنے پیسے دیے, ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں. اور جس طرح جیلمی صاحب نے فرمایا کہ قرض حسنہ جن لوگوں نے مجھے پیش کیا اور جس محبت کے ساتھ پیش کیا, ان کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے. اللہ ہی انہیں اس کا اجر دیں گے. اور جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ سچ ہے کہ ہمیں بڑی ضرورت ہے, تو اہل لیڈز کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ جو قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ مجھے قرض دو, بالکل صحیح ہے, وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ اس مسجد کو قرض حسنہ عطا فرمائیں. آپ کو ملے گا بھی اور آپ کو ثواب بھی ملے گا. بہت شکریہ. میں ہیلو کہہ دے سبحان اللہ. اے چودھری محمد یاسین صاحب انہوں نے ماشاءاللہ 8000 پاؤنڈ پہلے قرض حسنہ پیش کیا ہے.
ابھی 1000 پاؤنڈ مدد کریں گے اور 12000 اور اعلان کریں کہہ دے سبحان اللہ. گے. اللہ اکبر. ماشاءاللہ. اے کوئی 2-4 اور دوست اٹھو ہاں کرتے ہسنا لے تے کم از کم کچھ تے پراگرس ہو جائے. بڑی میں سمجھنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں. اگر بھائی یاسین صاحب ماشاءاللہ جب ہم مسجد میں رہے ہیں نا, میں بالخصوص اپنی بات کرتا ہوں, میں مسجد میں رہا ہوں, مولانا حافظ مبارک صاحب رہے ہیں, ہم اکٹھے رہے ہیں, رتیال صاحب بھی امام ہوتے تھے, بھائی ارشد صاحب بھی اور دیگر احباب بھی. یہ حاجی محمد یاسین صاحب جتنے عرصہ ٹرسٹی ہونے کی حیثیت سے ان کے پاس مسجد رہی ہے, اب بھی ہیں الحمدللہ. اس وقت آئمہ کی بھی خدمت کرتے تھے اور مسجد کی بھی خدمت کرتے تھے اور اس کے ساتھ پھر اپنا کام بھی کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں 1-2 دوست اور اٹھیں تو کوئی بات نہیں ہے. الحمدللہ یہ قرض حسنہ ہے. ابھی ہمارے برادر نے 12000 پاؤنڈ کا اعلان کر دیا ہے کہ قرض حسنہ ہے. 1000 بسم اللہ کی ہے کہ میں پیش کروں گا. اور دیگر احباب بھی اگر اٹھیں, حافظ محمد عبد القادر صاحب نوشائی مدث اللہ العالی تشریف لے آئے ہیں, انشاءاللہ یہ بھی اپنا ذوق باندھیں گے. اس لیے میں بھائی کھٹانہ صاحب کی یہ ڈیوٹی لگاتا ہوں کہ پھر بھی دوبارہ اعلان کرتے رہیں, انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ساتھی اٹھے گا, ہمارے سارے معاملے کو حل فرما دے گا. بہت شکریہ. بسم اللہ بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. سب حضرات مل کر درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. Bismillahir Rahmanir Rahim. After praising Allah subhanahu wa ta'ala and sending salutations, peace and blessings upon the best of creation, the jewel of creation, the crown of creation, the beloved of Allah Almighty, the coolness to our eyes, the purpose of our lives, the reviver of our hearts, the inspirer to our minds, the awakener of our souls, the most honored one, the most praised one, the most revered one, the most merciful one, the most kind one, the most generous one, undoubtedly the most beautiful one, none other than Sayyiduna wa Nabiyyuna Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa barak wa sallam. MashaAllah, I would like to thank Honorable Imam and Khatib of Jamia Masjid Ghausiyah in Amli, Hazrat Allama Maulana Hafiz Zishan Sahab, for inviting me to this very auspicious occasion and inviting me to earn good deeds today. And I'd like to thank the chairman of the masjid, the secretary of the masjid, the trustees, the elders, for also inviting me. This is not the first time that I'm speaking on their platform. Many a time before they have invited me to speak to the young brothers and sisters in that area. But today is the best time
because the reason for why we are here is to, one, earn good deeds. This is a chance for us to earn nekiyan, good deeds. Aaj hum sab sawab katna hai. That's why we're here. And not for entertainment, nothing. But we get sawab and ajr from Allah Ta'ala. Bazariya sadaqat. Through giving and spending in the way of Allah. Through giving charity. Through giving sadaqah. MashaAllah. Janab Muhtaram Tariq Jailmi Sahab, I have heard them read Naat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam many times and read the kalam of many Buzurgani Deen that came before. But he is a very good fundraiser as well. MashaAllah. 712 pounds. Just through what they read. Like they said, all that was gathered was for the masjid, not for themselves. And I'm sure Hafiz Abdul Qadir Sahab, who are also here, and the Madani group who are also here, and all the other Sanakhani Mustafa sallallahu alaihi wasallam that are here, there's Nazranai Aqidat, or Nazranai Khidmat, or Nazrana that you're going to give them, they will all say it is for this fund. تُسی اسے ڈال دو میرے منو نہیں اصل گل حقیقت is ulama don't get this. This is ma'mul for Naat Khans and for those who praise the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Mullahs don't get these things. People think mullahs are very rich people, drive big cars, but we have zururiyat as well. But we never ask for this. We ask for your dua. That's what we ask. Make dua for us. Allah gives us more tawfiq to spread the deen of Islam and the teachings of the Ahlul Sunnati wal Jama'at. So whatever you give, it's straight going into there. They very beautifully collected this money for a very noble cause, which is that Amli's Jamia Masjid is being rebuilt. It was knocked down and is being rebuilt for the community so that it is easy for them to pray in on Jum'ah and Eid. A masjid that will bring young people in so that you can educate them about the deen. Honorable Hafiz Sahab, Qibla Maulana Zishan Sahab, this is their job. As well as the other staff that are there. Their job, their duty is to teach the youth, to guide the community. And the place where to guide them and teach them, the place where to pray, that is called the masjid. The Prophet ﷺ said, whoever builds a masjid for the sake of Allah Almighty, Allah Almighty will build for him a house in paradise. What would you want? A house here or a house there? You'd be very foolish to want a house here. You can have hundreds of properties, but they will stay here, they won't go there. But you build one masjid, Allah will give you one property in paradise. And that is coming ahead, not before. These you will leave behind. That is in front of you. Common sense tells you, why are we wasting our time buying properties in this dunya when those properties will be divided amongst our children? It will be left as miras, warasat, inheritance for our children. We're not going to take it to our graves. Tell me today, any individual who has had many properties to his name, if he's taken any of them into his grave. They have never, not till today. I've seen many tekedar who have loads of teka, loads of properties, loads of land. Everything is left behind. But those who spend in Allah's way,
جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں, جو اللہ کے راہ میں دیتے ہیں, those individuals who give in Allah's way, not only does Allah give them here, but Allah gives them there as well. There meaning the akhirat. Lihaza, for this reason, this is a very big opportunity for yourselves to spend in the way of Allah. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, they used to fundraise in the masjid. Once the Jaysh al-Usra came, these were new Muslims and they needed financial help. The Prophet ﷺ called all the Sahaba in Masjid al-Nabawi. And the Prophet ﷺ said, the people of Usra need help. They began to do fundraising like Maulana Tariq or Janab Tariq Mujahid Jailmi Sahab was doing. They began to fundraise in the masjid. Who from the Sahaba is going to give them? One Sahabi stood up, Ya Rasulullah, I give this much. One said, I give this much. One said, I give this much. According to how much they could give. If somebody has 20,000 pounds in his savings and he is going to give 30,000, how? He's going to give according to how much his jab gives him ijazat. If the pocket allows him, that's how much he's going to give. A millionaire, he could easily sign a check for 100,000. But somebody who has 100,000, 20,000. Somebody who has 10,000, 1,000. I'm talking 10%, for example. Not everyone's iman is strong. Not everyone's iman is barabar. For example, one individual stands up and he says, Imam Sahib, I have 50,000 committee. You all know what committee is? तुसी लीड वाले कमेटी तो करने हो ना, कौन नहीं करता जी? सोने दी कमेटी भी कर दें. माशाल्लाह, Haji Sahab knows better. I know the women do committee. It's a big thing in our culture, in our society, community. It's called our Pakistani personal banking. That's interest free. This is what it is. It's a good thing. 5 families get together, each puts 200 pounds in. At the end of the year, whatever's left, one family takes. And like this for 5 years, and then each family has a right to it. It's a good way of collecting money, saving money. Somebody says, Imam Sahib, I have 30,000. The 30,000 I have, this is excess. Ye baki hai. This is not kharche, nothing. After all istakhrajat. After all akhrajat, all expenses, everything, this is what I have left. From this, if 1 year passes, it is fard for you to give zakat. That's the first thing, 2.5%. People don't give zakat today. People don't know how to calculate zakat. How to do hisab of zakat. They don't know. But zakat is fard if you are sahib nisab and you have the mal. If you have the money, the gold, the silver, and it's according to the level of nisab, then it's fard on you. Then you give 2.5%. Then you say, I want to give more. This is what Allah has told me to give. But I want to give more from my own heart in Allah's way. If the minimum required was 1,000 pounds from everyone, minimum. You said, okay, I gave minimum, I can't give no more. But one person's iman is very strong. He says, Imam Sahib, 1,000 is not enough for me. My iman is saying, I give 5,000 in the way of Allah. I give 10,000 in the way of Allah. That is 10,000 donation. Gone. It's not going to come back. You know what the khubi of Qarz-e Hasana is? You know what the beauty of doing Qarz-e Hasana? A good Qarz. Qarz means loan. Hasana means good. A good loan. You know what the benefit of a good loan is? It's the following. You say, I give 10,000 pounds Qarz-e Hasana to this masjid. 10,000. What are you doing? You're lending money.
you can borrow 10,000 from me, and in 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, the masjid will pay you back. There are many benefits in this. One, the masjid work will continue. Two, you've given sadaqah in Allah's way. Allah will give you ajr. And three, the money you've gave will come back to you as well. People think I'm giving qarz-e hasana, I'm giving money and it's gone. If you want to give money, 10,000 pound, in 2 years the masjid will pay you back. That 10,000 will build the masjid, you will get ajr, and the 10,000 you gave will come back to you as well. Can you lose out? It's an investment. Everyone says, Imam Sahib, I need to invest, business investment. I need to do property investments. Why don't you make this investment? What's wrong with this? It's the best investment. You are investing in the way of Allah. Not only will Allah give you ajr in this dunya, Allah will give you ajr in the akhirah. That's the beauty of this investment. You are investing into your akhirat. You are saving your akhirah. You are protecting your akhirah. You are making your own hereafter better. It is only going to benefit you. Allahu Akbar. Who understood this the best? The Sahaba. The Prophet ﷺ said, who is going to help Jaysh al-Usra? Allahu Akbar. The son-in-law of the Prophet ﷺ stood up. Sayyidina Uthman Ghani. He's known as Ghani. You know what Ghani means? Generous. The kind, generous one. Usman, the generous one, stood up. Hazrat Usman had too much money. Allah gave them so much. Sayyidina Uthman said, Ya Rasulullah, sallallahu alayhi wasallam, I gave 100 red camels. Not unt, normal camel, red camel. There's difference between normal camel and red camel. Normal camel's qimat, it's like Nissan Micra. For your understanding, you know, you have a normal car, 2 liter, 1 liter, 1.2, 1.4 liter. A normal camel is this. A red camel is not 2 liter, it's 4-5 liter. Its qimat is more. The value is higher. Anybody who had one red camel, it's like he had an Audi R8, a Ferrari, a Porsche. It was a big thing amongst the Arabs. Hazrat Usman didn't say, Ya Rasulullah, I give 1. Not 2, not 10, not 20, not 30, not 40, not 50. He said, Ya Rasulullah, I give 100 in your way. Fi sabilillah. Bihlasiha wa aktabiha. With the saddle, with the reins, everything for these people, give them it. Allahu Akbar. Sayyidina Usman sat down. Nabi alayhi salam said, who's going to help them anymore? Allahu Akbar. The iman of Usman Ghani shone. The ghina of Sayyidina Usman shone. They stood up and said, Ya Rasulullah, I give 200 more. 200 more red camels. Allahu Akbar. Did you not think, Hazrat Usman is thinking, I'm giving, what am I going to get? Every time we make an investment, we forecast what will our profit or return be. It's normal. We think, if I do this, what am I going to get back? Hazrat Usman knows, if I do this, the Prophet ﷺ is going to give me Jannat in return. He still said 200 more. Sat down. Who else is going to help them? Sahaba came, gave. Allahu Akbar. Sayyidina Usman stood up again. Said, Ya Rasulullah, I give 300 more on top. 600 red camels. Each red camel's qimat is 50,000 pounds. For example, the qimat, the value, 50,000 times 600. You work out how much Hazrat Usman gave fi sabilillah. Hazrat Abu Huraira said, there are 2 times in my life I seen Hazrat Usman buy paradise, purchase paradise.
انہیں جنت خرید لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. They purchased paradise from the Prophet sallallahu alaihi wasallam twice. One was this story, Jaysh al-Usra. Two was Bi'ru Ruma. There was a well of Ruma. The Muslims needed water. And a Jew used to own this. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, whoever buys this, Allah will give him better in Jannah. Hazrat Usman said to the Jew, how much? Put your price on it. 30,000 dirhams. He said, I'll double it. Take it. When they bought it, they said, Ya Rasulullah, I give this to the Sahaba. I bought it for them. Allah Almighty's Habib alayhi salam said, Allah has given you one in Jannat. Allah has given you in return. Allahu Akbar. Twice Sayyidina Uthman bought paradise from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. How? By giving charity in the way of Allah. Charity begins at home. Assalamu alaikum. Charity begins at home. We say Pakistan karna kam, ye karna, wo karna, yahan masjid banani, wahan masjid banani. Your duty as the Amli community is to build your own masjid first. Charity begins at home. If your own windows are not fixed, it is good to fix somebody else's windows, but first protect yourself. Therefore, right now, it is a big need in your community to have a purpose-built masjid. This is happening now. I've been told the costs of the project are around 700,000 pounds. Correct me, Choisa. 700,000. They have 500,000 they've used unspent. They now need 200 to 250,000, £250,000. MashaAllah, what's come is a lot of money. They've made pledges, 12,000, 8,000, 20,000 just from Haji Yasin Sahib. 20,000. We need people to say, Imam Sahib, I have 10,000 sitting at home. I will give this as a qarz. I will loan this to the masjid. When the masjid is made, they will do collection, they will pay back. I will get my money back and Allah will give me a house in paradise as well. What more do you want? Do something for your akhirat as well. We are doing so much for the dunya, do something for your akhirat. This is your chance. Allah has called you here. It is an opportunity for you to give. Don't look and think, oh no, what if I give, what if I don't have? Whatever you have, He gave you. Allah gave you what you have. And Allah can take this. It is not yours. In reality, it's Allah's. Today you are maldar, tomorrow you will have nothing. What are you going to do? What are you going to say? Everything is from Allah. Be razi with Allah. Keep Allah razi. Keep Allah happy. Therefore, think about this. Think about, me, my family, we will donate 10,000 pound Qarz-e Hasana. We will pledge 10,000 pound. We will pledge 20,000. Hazrat, when the masjid is built and you have the funds, give us it back in 2 years, 3 years, 4 years, whatever it is. But help them build their masjid. Help build your own masjid. Charity begins at home. They said the best charity is when you spend it on your wife and your children and then your neighbors and your cousins and relatives before you try spending it elsewhere. MashaAllah. Nare Takbir, Nare Risawat, Nare Haidari, Nare Tahqiq. MashaAllah. Namasab. Ahlan. MashaAllah, respected Maulana Imam Qari Asim Saab. Their name is same as mine. Doing Astaghfirullah al-Azim. You both doing wonderful work. They are doing much more work than I am in the most important field for us Muslims living in this country. Allah give them more tawfiq and bless their work as well. So as I was saying, this is your opportunity now. Don't let these opportunities pass by. Donate and inshallah they will give back. You have given in Allah's way, it's an investment. You have just spent 10,000, 20,000, no problem. This is what is not needed. We have a lot of mattress money. You know what mattress money is? They just leave it under the mattress. They don't put it in the bank. Because what does the bank say? Where did you get this money from? You drug dealer.
Where did you get 20? You can't go to the bank and say 20,000. You got no business, you got nothing. So where do you put it? Under the mattress. You stuff it so nobody will check there. It's funny, everyone knows, so you have a safe at home, you put it in the safe, you do committee system, you invest it, you buy a business, so much. People do it, I know how it works. Lihaza, for this reason, instead of all of this, just give a Qarz Hasana to Amni Masjid, Jami Masjid Gausiya. In 2-3 years they'll give it back, and Allah will give you more in return of that. آپ سب وہ آیت قرآن کیا ہے ان الذین یقرضون اللہ قرضا حسنا اس کے بعد اللہ اکبر. I am not Hafiz of the Quran. These are Hufaz. I am asking the Hufaz. من يقرض الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. Those who give قرض حسنا في سبيل الله. After this, فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. Allah Almighty is going to give multiple in return for him. Allah is going to multiply. He's going to give you more. You give Qarz Hasanat. This is fi sabilillah. This is not for Hafiz Ishan. This is not for Chaudhry Sahab, Raja Sahab, whatever they are. Haji Sahab, Haji Arshad Sahab. It is not for Haji Sahab, it is not for me, it's not for you. It is fi sabilillah till Qiyamah. This masjid will be qaim till Qiyamah. It's fi sabilillah. You are giving in Allah's way. When you give in Allah's way, He multiplies the ajr for you. He gives you more in return. Don't miss out on this opportunity. You know Black Friday? You know what Black Friday is? The sales. Everyone went mental. Black Friday, Black Friday. You know when they have Christmas sales, how do we go running? Oh, there's a sale at next. The next sale, Primark sale. Everyone goes running. Maybe we'll get a good deal on a suit. Good deal on shoes. Isn't this what we do? I'm giving you a deal better than all those deals. A deal for your akhirah. Don't miss out. Don't miss out. Don't miss out. Don't miss out. Take this chance. Earn your place in Jannat by giving in the way of Allah. Be sincere when you give. Don't give so people say, MashaAllah, wah, kya baat hai, kya baat hai. No. You do it for the sake of Allah. If you don't want people to know who you are, don't mention the name. Just give it there. And we need people to mention their name so they encourage others to give. There's wisdom for both things. If one name has been mentioned, it's to encourage you to think, chalo, mashallah, Haji Sahab give, we will give. You should compete in giving in Allah's way. You should compete, fight with each other in who can give more. What do we fight in? The wrong things. These are the things that you should compete in. One person said 10,000, Janab, I'll give 20. Other says 20, says Janab, I'll give 30. You compete in fi sabilillah. You compete in the way of Allah. What better competition is there to earn Allah's raza? There's no better competition than this. I make dua that these words settle into your minds and hearts. Allah opens your hearts for you to pledge in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, and that this masjid is completed, that it is up and running for the future coming generations, for yourselves and your children and your children's children, and hopefully till the day of judgment, so that all of you can benefit. Allah Ta'ala accept what I have said. وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا الحمد لله.